تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ باتیں ہم نے بنا دی ہوں مسلمانوں نے کہ جی عرب میں ایک پیغمبر ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نہیں, ہم نے نہیں بنائی ہیں, یہ بائبل میں موجود ہیں. آج بھی کوئی کھول کے, کوئی بھی بائبل کھول کے ان باتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ عرب کا نام کیا کر رہا ہے وہاں پہ, عربیہ کا نام ان جگہوں پہ, جگہ جگہ اسماعیل علیہ السلام کا نام کیا کر رہا ہے, ان کی اولادوں کا نام بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ باتیں موجود ہیں. پر وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم بھی سمجھیں کہ الرحمن ہمارا خدا ہے, پھر بھی نفرت کے راستے پہ چلتے رہیں. تو وہی ہوتا ہے کہ جس کا دل برا ہوتا ہے نا, وہ سچائی دیکھنے کے بعد بھی نہ آتا نہیں ہے, مانتا نہیں. تو یہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. تو خیر, الحیابان جو تھے, انہوں نے مرتے مرتے یہ بات بولی تھی کہ بالکل وقت آنے والا ہے. اور یہ جو ورڈز انہوں نے بولے تھے الحیابان نے, تو جو اس ٹائم کے جو نوجوان لوگ تھے, نوجوان لوگ مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی ہے, اس ٹائم جو نوجوان ہیں, تو ینگ جنریشن جو تھی وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے. اور ینگ جنریشن ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے, امام مہدی کب آئیں گے, یہ کب ہوگا, وہ کب ہوگا, وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. تو وہ جو ینگ جنریشن تھی, ان کو یہ الحیابان کے جو ورڈز تھے بہت ڈیپلی افیکٹ کیے تھے. اور آگے چل کے انہی لوگوں نے, جو اس ٹائم پہ یوتھ تھے جنہوں نے الحیابان کے ورڈ سنے تھے, انہی ینگسٹرز نے آگے جا کے یہودیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے, جو آگے جا کے سینئر ہو گئے تھے. پر وہ تھے جنہوں نے الحیابان کی باتیں سنی تھی اپنے جوانی میں کہہ لیجیے, اپنے ٹین ایجز میں کہہ لیجیے, ینگ ایج میں کہہ لیجیے. تو پر اگر عام بولیں تو معاملہ کچھ یہ تھا کہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے, پر ان کے میسج کو پسند نہیں کرتے تھے. اور یہودی جو تھے وہ ان کے میسج کو تو پسند کر رہے تھے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کر رہے تھے. معاملہ یہ تھا, عجیب معاملہ, کہ یہودی جو انتظار میں بیٹھے تھے کہ پیغمبر آئے گا, جب انہوں نے دیکھا یہ کون ہے, یہ تو عرب ہے, یہ تو ہم یہودیوں میں سے نہیں ہیں, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی یہودی ہی ہوگا, یہ تو چوزن پیپل میں سے نہیں ہے, یہ تو جو ہمارے عالموں نے جو ہمیں باتیں بتائی تھیں وہ ویسا نہیں نکلا. تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مان سکتے. تو میسج بھلے انہیں پسند آ رہا تھا, پر انہیں وہ آدمی پسند نہیں آ رہا تھا. اور جو عرب کے لوگ تھے انہیں آدمی بہت پسند تھا, الامین, الصدیق, بولو ہم تمہیں لیڈر بناتے ہیں, بس ان کو میسج پسند نہیں آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو ہے اس پوائنٹ پہ یہ عجیب ایک سچویشن تھی, سمجھیے, الگ الگ عرب کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پسند تھا, کسی نہ کسی کا, چاہے انسان چاہے میسج. تو جو بھی یثرب واپس لوٹتا تھا تو سب لوگ اس کو آجو باجو جمع ہو جاتے تھے, پوچھتے تھے مکے میں کیا ہو رہا ہے, اور کیا میسج آیا ہے, اور کیا. اور وہ لوگ بڑے اسپیشل فیل کرتے تھے یثرب کے لوگ, کہ جو مکے سے آتا تھا کہ سب ہمیں گھیر لیتے ہیں, ہماری امپورٹنس ہو جاتی ہے, ہم بولتے ہیں, لوگ ہمیں سنتے ہیں, ہم خبر دیتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جرنلسٹ آ گیا جیسے, اور سب جیسے اخبار, سب صبح اخبار سے چپک گئے تو سب اس سے آگے چپک جاتے. تو ان کو بڑا اچھا بھی لگتا تھا لوگوں کو, ہمیں امپورٹنس مل رہی ہے, ہم سینٹر آف اٹینشن بنے ہوئے, لوگ آگے پوچھتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یثرب میں تھوڑا سا ایسا ماحول چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. تو ساری باتیں چھوڑ کے خزراج کے جو لوگ تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. تو ان کے اندر بھی کافی اتھا پتھل تھی کہ کیا اوپینین بنائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. تو اور جہاں اوس کی بات تھی, تو اوس قبیلہ جو تھا تو ان کا ایک لیڈنگ آدمی تھا ابو قیس, اوس قبیلے کا بہت پاپولر ابو قیس, لیڈرز میں سے سمجھیے. ابو قیس نے شادی کری تھی, ابو قیس نے شادی کری تھی ایک مکی کی عورت سے جو کہ آنٹی تھی, پھپھی لگی یا خالہ تھی, ورقہ کی اور حضرت ختیجہ کی بھی, کیونکہ حضرت ختیجہ اور ورقہ جو ہیں وہ کزنز تھے. تو مطلب اوس والے بھی جو ہیں تھوڑا سا اپنا کنیکشن دیکھتے تھے کہ ان کے خاندان سے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ ہے ہمارا ان سے. تو اور ابو قیس جو تھے وہ کیونکہ بہت وقت گزارتے تھے اپنی فیملی, اپنی وائف کی سائڈ کی جو فیملی تھی, رشتہ دار تھے, ان کے ساتھ بھی کافی وقت گزارتے تھے. تو ورقہ سے بھی ملے ہوئے تھے, وہ حضرت خدیجہ سے بھی ملے ہوئے تھے, وہ مطلب ملاقات تھی ان کی. اور جب ورقہ جو تھے اور جو وہ کہتے تھے پیغمبر کے بارے میں کہ ایک پیغمبر آئے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں, تو ابو قیس اس کو رسپیکٹ کرتے تھے,
رسپیکٹ کرتے تھے, مانتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پر رسپیکٹ کرتے تھے. دیکھیے نا, رسپیکٹ اگر کوئی کرتا ہے نا غیر مسلم بھی, تو ہمیں اس آدمی کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. دیکھو مسلمان نہیں ہے پر پھر بھی ہمارے دین کو, ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ کرتا ہے, عزت دکھاتا ہے. کئی لوگ نا اس میں بھی بڑے عجیب عجیب میسیجز شیئر کر دیتے ہیں الٹے پلٹے, کہ ابھی کچھ چل رہا تھا گاندھی سے ریلیٹڈ واٹس ایپ پہ, کہ گاندھی تو یوں تھا وہ تھا, وہ سنت کی تعریف کرتا تھا, رسول اللہ کی تعریف کری تو مسلمان کیوں نہیں ہوا, تو یوں کیوں نہیں ہوا, تو مطلب بھائی مطلب تم اس بات کو تو یوز بھی کر سکتے ہو نا اپنی دعوت میں, کہ دیکھو گاندھی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کری تھی, برائی کیوں کر رہے ہو؟ جہاں تک بھی اللہ نے جہاں تک بھی اس کو ہدایت دی جو بھی ہے, تو تم تو بلکہ اگر اس نے کچھ بولا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم تو یوز کرو. تو ایک بہت عجیب اور غلط میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا تھا ابھی واٹس ایپ پہ, تو میں نے دیکھا, میں کمنٹ نہیں کرتا, میں دیکھتا ہوں اور کمنٹ نہیں کرتا, میں آبزرو کر لیتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو ابو قیس جو تھے وہ رسپیکٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ورقہ کی اوپینین کی, بھلے خود وہ مسلمان نہیں تھے. تو اوس قبیلے میں بھی جو ہے, خزراج قبیلے کا تو رشتہ داری تھی, اوس قبیلے میں بھی کم سے کم ایک لیڈر تھا جو کہ اپنا خاندان جوڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے, اور جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, اور رسپیکٹ بھی کرتا تھا. وہ جو لوگ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں, وہ ان کے اگینسٹ نہیں ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے مانو. کہہ لیجیے کچھ مطلب کئی لوگوں کو اس ورڈ سے ہو سکتا ہے پرابلم ہو, پر کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابو قیس جو ہے وہ سیکولر تھے. ابو قیس سیکولر تھے کہ جی میں اپنے دین پہ ہوں, تم اپنے دین پہ ہو, ہے نا, لکم دینکم ولی دین, کہ میں آپ جو مان رہے ہو میں رسپیکٹ کر رہا ہوں اس بات کی, آپ مانو جو آپ مانتے ہو رسول اللہ کو, اس کو مانو. تو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں فرینچ سیکولرزم نہیں, ایک تو ہوتا ہے فرینچ سیکولرزم, ہم یہ انڈین سیکولرزم, جیسے اسلام کے بھی کئی ورژن ہیں, کہ آپ دیکھ لو کہ الگ الگ فرقوں کو دیکھو تو کتنے سارے اسلام کی الگ الگ تصویریں نظر آئیں گی آپ کو, ہے نا, کتنی الگ الگ پریکٹسز ہیں, کتنے الگ الگ بلیفز بھی ہیں یہاں تک کہ فرقوں کے, پر سب اسلام کے نام پہ ہیں. تو ایسے ہی کئی آئیڈیالوجیز ہیں, ان کے الگ الگ چہرے ہیں. ایک فرینچ سیکولرزم ہے اور ایک فار ایگزامپل انڈین سیکولرزم ہے, فار ایگزامپل. تو ابو قیس کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈین سیکولرزم والے تھے, کہ آپ مانو میں آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ مانو, میں کسی کو آپ کو پریشان نہیں کروں گا, آپ کو اجازت ہے, آپ عبادت کرو, آپ جو کرنا ہے کرو. تو کچھ اور ہمیں ایسے اگر کوئی ہمیں ملتا ہے تو ہمارا دشمن تو نہیں ہے نا, ہم رسپیکٹ کریں ابو قیس جیسے لوگوں کو جو ہمارے ریلیجن کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو زبردستی کا کوئی ایک آئیڈیا نہ اٹھائے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے دشمن ہے, زبردستی میں. ابو قیس دشمن ہے نہیں. تو خیر ان سب سے کیا ہوا کہ بڑے یثرب میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں ابھی, مطلب وحی کے بعد, پہلے تو آئے میں بچپن میں اور بڑے ہو کے بھی جب کیراوین لے کے جاتے تھے, پر یثرب میں نا ایک اتھل پتھل سی یا بات چیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا تھا یثرب میں. تو جو ہے پر ان کا جو اٹینشن تھا زیادہ چل پڑا جب اوس اور خزراج کے دو لوگوں میں جو ہے لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا. تو وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی یثرب میں. اب مکے میں عرب میں ہوتا یہی تھا, دور جہالت چل رہی تھی, کہ اتنے جاہل تھے کہ اب اگر خزراج والے نے اوس کے آدمی کو مار دیا نا, تو اب اوس والے نا کسی بھی خزراج کے پکڑوں کو مار دیں گے. ان کو روک کے مجھے کیوں مار رہے ہو, بولو گے کیونکہ یہ خزراج کا ہے. اس نے مارا ہے تمہارے آدمی کو, نہیں, تو کیوں مار رہے ہو, کیونکہ یہ خزراج کا ہے. بھائی یہ کیا لاجک ہوا, اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. پر جو آج کل کے کچھ کہہ لیجیے کہ کم سے کم جو ٹیرر گروپس ہیں ان کی آئیڈیالوجی یہی ہے, جو ٹیرر گروپس ہیں ان کی آئیڈیالوجی کہ یہ امریکی ہے, صرف اس لیے مار دو کیونکہ یہ امریکی ہے, صرف اس لیے مار دو کیونکہ یہ ہندو ہے, صرف اس لیے مار دو کیونکہ یہ جو ہے یہودی ہے. پھر تو بھائی ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ کیونکہ اگر کوئی ان میں, مطلب جب میں ان میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں بھی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, میں سب کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر رہا ہوں, ان میں بھی بڑے بڑے ظالم ہیں. ان میں تو ان کے ظالم میں اور ہمارے ظالم میں فرق کیا رہا؟ جسٹس تو کہیں پہ بھی نہیں ہوا نا, پھر جسٹس تو کہیں پہ بھی نہیں ہوا. تو خیر وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی, اوس اور خزراج کے بیچ میں. جاہل تو تھے, اب وہ ایک دوسرے کے آدمیوں کو ماریں گے گھات لگا کے, اور سمجھیے یہی ایک ٹیررزم تھا. اور اس کو کہتے تھے اگر اس کے آدمی کو نہیں مارا تو یہ ہمارے اور آدمیوں کو ماریں گے. جب تک ان کو سبق نہیں سکھایا نا, ان کو عقل ٹھکانے نہیں آئے گی. یہ لاجک جو ہے یہ چلتا تھا, اور سیڈلی یہ لاجک جو ہے
ہمارے اندر بھی آیا ہے کہ بھلے ہم بولیں کہ جی اب تو اسلام میں ہیں، پر دور جہالت کے جو کیٹاڑو ہیں وہ پھر سے جو ہیں شیطان نے ہمارے اندر پلانٹ کر رکھے ہیں. تو جو ہے جب یہ جنگ ہوئی اوس اور خزراج میں، 3 جنگیں ہوئیں، یہودی بھی قبیلے بھی آپس میں بٹ گئے، سائڈ لے لی انہوں نے، الائز بن گئے. تو 3 جنگیں ہو چکی تھیں، کوئی معاملہ سالو نہیں ہو رہا تھا، ہوتے ہی نہیں تھے، 70 سال جنگ چلتی تھی، چوتھی بڑی جنگ بھی ہونے کو تھی. تو جو اوس کے لوگ تھے انہوں نے قریش میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ایک گروپ بھیجا کہ تم جا کے جو ہو مدد مانگو قریش سے، مکے کے لوگوں سے. تو جب وہ ایک انتظار میں تھے کہ مکے آئے، قریش سے بات کری، قریش لیڈر سے اوس کے لوگوں نے، انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں، الگ میٹنگ کر کے. تو جب وہ وہاں پہ تھے مکے میں اور انتظار کر رہے تھے کہ کیا جواب آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے ملنے گئے اوس کی ڈیلیگیشن سے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ کیا آپ کو میں کچھ جو چیز آپ ڈھونڈتے ہوئے آئے، کیا میں اس سے بہتر چیز دوں آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کیوں آئے ہیں، جنگ کے مسئلے پہ آئے ہیں، مدد مانگنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر چیز دوں. اب وہ مانگنے آئے ہیں کہ جی ہمیں سولجر دو، ہتھیار دو، ہماری آ کے ہمارے لیے لڑائی کرو، ہمارے لیے آ کے خزرات کے قبیلے پہ چڑھ جاؤ. وہ اس کے لیے آئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے سکھایا ہے. اب یہ بات نا آگے موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو سمجھایا، کہ ایگزیکٹلی کیا جو ہے ان لوگوں کو سمجھایا. پر قرآن یہی کہتا ہے برابری کا بدلہ لے سکتے ہو پر صبر بہتر ہے. برائی کا بدلہ برائی ہے، پر اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور رشتے پھر سے بنا لیتا ہے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. صرف یہ الگ الگ آیتیں ہیں کہ برابری کا بدلہ تو پر صبر بہتر ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. برائی کا بدلہ برائی ہے، پر اگر کوئی جو ہے معاف کر دے اور رشتہ پھر سے بنا لے، اللہ محبت کرتا ہے. برائی کا اور اچھا ایک جیسے نہیں ہے، برائی کا بدلہ احسان سے دو، تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. یہی اسلام کی ٹیچنگز ہیں. سائڈلی آج ان ٹیچنگز پہ کوئی فوکس نہیں کرتا. الرحمن محبت کا خدا ہے. جی انہوں نے جا کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا کہ میں کچھ بہتر بتاؤں تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا دے سکتے. تو انہوں نے اپنے دین کو، اسلام کو سمجھانے لگے. وہ اللہ کی آیتوں کے اوپر، قرآن کے اوپر، اللہ کی یہ جو کریشن ہے آسمان اور زمین کی، کیونکہ کتنی آیتیں ہیں آسمان اور زمین کے اوپر، اللہ کہتا ہے میری آیتیں وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے لگے، سمجھانے لگے. تو کہ یہ سورج اللہ کی آیت ہے فار ایگزامپل، کہ دیکھو پڑھو آیت کو، اس کی گرامر سمجھو، کیسے سب پہ چمکتا ہے، کیا صرف تم پہ چمک رہا ہے، کلمے کے شریک پہ چمک رہا ہے، بادل بھی اللہ کی آیت ہے، بارش اللہ کی آیت ہے، کیا صرف مسلمان کے کھیت پہ گرتی ہے. تو یہ اسلام کی جو میسج ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے ان کو کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جس چیز کے لیے آئے ہو نا، اس سے بہتر یہ ہے. ہم سب کا دشمن ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ اسلام کا میسج ہے کہ اوس اور خزرج تم دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تم دونوں کا دشمن شیطان ہے. اللہ نے کہا ہے اے آدم کی اولاد تمہارا دشمن شیطان ہے، آؤ میں اس سے بہتر چیز بتاؤں، آؤ ہم سب ایک ہو جائیں اور شیطان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جب انہوں نے اسلام کا پیغام رکھا کہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، تو سب نہ دنگ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کری ان لوگوں سے. پر کوئی کچھ بولا نہیں، کیونکہ غصہ تو تھا، ایگو تو تھا. اب ذرا سے بات سن کے ایگو تو ختم نہیں ہوتی نا، تھوڑی سی بات سن لو، دل گواہی بھی دے دے، پر ایگو آ کے اٹک جاتی ہے. تو جو ہے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس کا میسج سمجھایا، تو ان میں ایک نوجوان تھا ایاس، ان کا نام تھا ایاس. یہ معاد کے بیٹے تھے. تو وہ ایک دم سے بول پڑے کہ اے لوگوں، اللہ کی قسم اس سے بہتر بات میں نے کبھی نہیں سنی. اور جب انہوں نے یہ بات بولی کہ میں نے اس سے بہتر بات کبھی نہیں سنی، یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، تو ان کا جو لیڈر تھا اس ڈیلیگیشن کا یا اس جماعت کا کہہ لیجیے، اس نے جو ہے مٹی اٹھائی اور اپنے وہ جو نوجوان تھے ایاس، ان کے منہ پہ پھینکی مٹی اٹھا کے. انہوں نے کہا کہ بس اس کے علاوہ ایک اور ورڈ نہ سن لوں. مجھے اپنی زندگی کی قسم مطلب کہ اگر تو نے بولا تو زندگی کی قسم مار دوں گا میں، کہ زندگی کی قسم ہم اس کے لیے نہیں آئے، ہم دوسری چیز کے لیے آئے ہیں. تو وہ جو ہیں ایاس جو ہیں وہ نوجوان تھے، وہ چپ ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
چلے گئے. قریش کے لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے اور اس ڈیلیگیشن کو واپس جانا پڑا. پر آتا ہے کتابوں میں کہ بعد میں مدینے کے لوگوں نے، یثرب کے لوگوں نے بتایا کہ کچھ ٹائم بعد جو ہے حضرت ایاس، میں حضرت بول رہا ہوں کیونکہ وہ ایکچولی مسلمان تھے، کہ حضرت ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا انتقال ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ بس آخری وقت میں بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا تھا، اور ان کی زبان پہ کنٹینیوسلی بس یہی چل رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیغمبر ہیں. تو ان کو مانا جاتا ہے یثرب کے پہلے آدمی جو اسلام میں داخل ہوئے تھے. اب یہ پہلا انسٹنس ملتا ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ لوگ جنگ کی بات کرنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج سنایا ان کو. تو میسج کیا ہے اسلام کا؟ جنگ کا، کہ جسٹس، کہ نہیں جی جب تک تمہارے پہلے آدمی کا بدلہ نہ مل جائے تب تک تم بیٹھنا نہیں، ورنہ تو نو پیس نو جسٹس، نو جسٹس نو پیس ہے. یہ بھی کئی لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے نا کہ جب تک جسٹس نہیں ہوگا تب تک پیس نہیں ہوگا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے تھے؟ اگر یہ سکھا رہے ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ تو سیم ہی بات کر رہے ہیں نا جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو جاہلوں کا لاجک ہے کہ اگر جسٹس نہیں ہوگا تو پیس نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا سکھاتے تھے؟ صبر کر لو، معاف کر دو. جیسے قصاص کا بھی جو قانون آتا ہے اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس قصاص کی آیتوں کو بھی کئی لوگ جو ہیں الگ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. پر بھائی سب سے پہلے تو اصول یہ ہے نا تفسیر کا، کیا تو قرآن کو سمجھائے گا یا پھر حدیث سمجھائے گی. تو ابن ماجہ کی بالکل صحیح حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں اور بھی دوسری کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں اس ٹائپ کی، کہ جب مرڈر کوئی پکڑ کے لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کر دے. ان صحابی نے کہا نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل تو خون بہا لے لے، پیسہ لے لے، دیا لے لے. تو اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا پھر اسے مار دے اور تو بھی اس کے جیسا ہو جائے گا پر. اور پھر ان صحابی نے فائنلی معاف کر دیا یہ سن کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے تھے کہ جسٹس پھر پیس ہوگا یا پیس کرو فار دا سیک آف پیس. اب آگے بڑھو، جو ہو گیا اس کو چینج نہیں ہو سکتا، پر آگے جو تیرا اور اس کا رشتہ ہے نا اس کو اب بہتر کر لے. یہ جو مرڈرر ہے تو اس کو معاف کر، جس نے تیرے رشتہ دار کو مارا اس کو معاف کر اور اس سے پھر سے رشتہ بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہم نہیں سمجھ رہے، وہ کیا سکھا کے گئے ہم نہیں سمجھ رہے. اپنے ایگو میں، اپنے جو کہہ لیجیے کہ دور جہالت والے لاجک جو ہیں ان کو اپنائیں گے. بہرحال تو یہ یثرب کا تھوڑا سا بیچ میں یہ کہانی چلی، مطلب دوسری طرف یثرب میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. یہ اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ بھلے مکہ میں یہ چل رہا ہے، ورنہ ایک دم سے نہیں ہو سکتا کہ جی یثرب کے لوگ ایک دم کود گیا کہ آ جاؤ جی ان کو بلا لو. تو بیک گراؤنڈ ایک چل رہا ہے یثرب میں آلریڈی، اور رشتہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی یثرب میں. اور ان کے پاس وہ ریزن نہیں ہے جو قریش مکے کے پاس ہے، جو مکہ کے جو قریش ہیں ان کے پاس جو ریزن، ان کے پاس کا ریزن ہے کہ دوسرے قبیلے نہ آ کے ہمیں نکال دیں گے مکے سے اگر ہم اس بات کو مان گئے. پر یثرب کے لوگوں کے پاس کوئی ایسا آرگیومنٹ نہیں ہے. تو ریزن جو تھے قریش کے وہ بڑے پولیٹیکل تھے، اکنامک تھے، اور یثرب میں کوئی اتنا زیادہ اس طرح کے مدے نہیں تھے کہ وہ تو اپنے آپ کو لیڈر مانتے ہی نہیں تھے. عربیہ کے قریش مانتے تھے، کہتے ہیں ہمیں لیڈرشپ سے ہٹا دیں گے اگر ہم اس پیغام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بہرحال تو یہ آپ یہ جانیے کہ بیک گراؤنڈ میں یثرب میں، مدینے میں سمجھیے یہ چل رہا ہے. دوسری طرف مکے میں کیا ہو رہا ہے، اور کہ مکے میں جو ہے اب ایمان والے جو ہیں بڑھ رہے ہیں، کانسٹینٹلی بڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جوائن کر رہے ہیں، صحابی جو ہیں 10 سے 20 ہو رہے ہیں، 20 سے 100 ہو رہے ہیں، 100 سے 200 ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے نمبر بڑھ رہے ہیں. تو جو ہے کفار مکہ جو تھے ان کا بھی جو پرسیکیوشن تھا، جو دشمنی تھی، نفرت تھی، وہ بڑھنے لگی. تو وہ سب ملے ہوئے تھے ایک دن کعبے کے مسجد حرم میں بیٹھے تھے اور میٹنگ کر رہے تھے کہ کیا کریں ان مسلمانوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابیوں کا. تو بات کر ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں اور وہ طواف کرنے لگے. جب انہوں نے کراس کیا مکے کے لوگوں کو تو ان میں سے کئی لوگ جو ہیں بری بھلا گالیاں دینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ اپنا طواف کنٹینیو کرا. پھر دوسرے سرکل پہ جب دوسرے بار آیا اور پھر انہوں نے گالیاں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے پر تباہی لے کے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا.
تو وہ سب نا ایک دم چپ ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. وہ الامین تھے، وہ صدیق تھے، ان کا غصہ، ان کا رحم یہ دیکھا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. انہوں نے کہا میں تمہارے پر تباہی لے کے آیا ہوں. اب غصے میں بولا یا نہیں بولا یا سافٹلی بولا، یہ ہم ازیوم ہی کر سکتے ہیں. کوئی کتابیں یہ نہیں کہتی کہ کس سینس میں بولا، اور ہم یہی ازیوم کر سکتے ہیں کہ جینٹلی ہی شاید بولا، کیونکہ اللہ کی یہی تربیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون سے بھی نرمی سے پیش آؤ. تو نے کہا میں تمہارے لیے تباہی لے کے آیا. تو وہ سب نے ایک دم چپ ہو گئے. ان میں سے کچھ نے بولا، بڑے نرمی سے بولا کہ جاؤ جاؤ اپنے کام پہ جاؤ، اپنے آپ کرو، اپنا طواف کرو. اب جو ہے بعد میں لوگوں کو لگا کہ یار ہماری تو بے عزتی ہو گئی کہ اس نے بولا اور ہم چپ ہو گئے، ہم سب لوگ، سارے لیڈر، سب بڑے بڑے لوگ. تو اگلی بار جو ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.